صحابہ کرام پر نمائندگی مصطفیٰ ختم ہے۔ صحابی پیغمبر سے آیت سنتا ہے، نبی سے آیت کو سمجھتا ہے، پیغمبر سے حدیث کو سنتا ہے اور پیغمبر سے حدیث کو سمجھتا ہے۔ اس لیے ہم دیوبند والے یہ بات کہتے ہیں کہ بات سمجھیں، سلیقے سے سمجھیں، اختلاف سمجھیں، دلائل سے سمجھیں، اختلاف کریں، اعتدال سے کریں، لیکن اپنے موقف کو کھول کر بیان کریں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کے نبی نے قرآن کریم صحابہ کو دیا ہے، قرآن کریم نبی نے پڑھا ہے، نبی نے قرآن کو لکھا نہیں ہے، نبی نے قرآن کو پڑھا ہے، صحابی نے قرآن کو لکھا ہے۔ اس قرآن کریم کا ایک نام کلام اللہ ہے، اس کا ایک نام القرآن ہے اور اس کا ایک نام الکتاب ہے۔ قرآن کریم اور اس کے بعد کلام اللہ، قرآن کریم اور کتاب اللہ۔ نبی، میں نے چند دن قبل بھی ایک بات عرض کی تھی، کیونکہ ہمارے وقت تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں اور اس میں بات کھول کے بندہ کہہ نہیں سکتا۔ میں نے کئی بار علماء سے کہا بھئی کم از کم 3-4 گھنٹے کی نشست رکھو، ایک عنوان رکھو، ہم اس عنوان پر دلائل دیں اور دیوبند کی وکالت کریں تاکہ باتیں کھل کے سامنے آئیں۔ ہمارا دیوبند کا موقف یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے پیغمبر یہ اللہ کے نبی ہیں اور ہمارے پیغمبر کے صحابہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود انتخاب خدا ہیں، ہمارے پیغمبر کے صحابہ یہ انتخاب خدا ہیں۔ اس طرح نبوت یہ وحی ہے، صحابیت بھی وحی ہے۔ نبوت کے وحی ہونے پہ اشکال کم ہے، صحابیت کے وحی ہونے پہ اشکال زیادہ ہیں۔ صحابیت وحی کیسی ہے؟ صحابی تو مرضی سے کلمہ پڑھتا ہے، اختیار سے کلمہ پڑھتا ہے، وہابی صحابی مرضی سے کلمہ پڑھتا ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں صحابیت وحی ہے؟ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، ایک ہے صحابی کا کلمہ پڑھنا، ایک ہے صحابی کا دور نبوت میں پیدا ہونا۔ صحابی کا اپنی زبان سے کلمہ پڑھنا یہ صحابی کا اختیار ہے، نبوت کے دور میں پیدا ہونا یہ صحابیت کا اختیار نہیں ہے، یہ خالص خدا کی عطا ہے۔ اس لیے صحابیت منصب وحی ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ان اللہ اختارنی، خدا نے مجھے نبوت کے لیے چنا ہے، واختارنی اصحابی، اور میرے ان شاگردوں کو میری صحابیت کے لیے چنا ہے۔ نبی انتخاب خدا ہے، پیغمبر کی بیویاں انتخاب خدا ہیں، پیغمبر کے صحابہ انتخاب خدا ہیں۔ اس لیے اعتراض نبی پہ لگتا ہے، جواب خدا دیتے ہیں۔ اعتراض نبی کے بیوی پہ آتا ہے، جواب خدا دیتے ہیں۔ اگر اعتراض نبی کے صحابہ پہ آتا ہے، جواب خدا دیتے ہیں۔ میں نے چند دن قبل علماء کے منشن پہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگنے والے اعتراض کے جواب میں عرض کیا تھا، امی عائشہ پہ اعتراض لگا ہے، میری معلومات کے مطابق قرآن کریم میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے دفاع کیا ہو، میرے علم کے مطابق احادیث میں نہیں ہے ہمارے پیغمبر نے دفاع کیا ہو۔ اگر عائشہ انتخاب خدا ہوتی، دفاع مصطفیٰ، اگر عائشہ انتخاب مصطفیٰ ہوتی، دفاع مصطفیٰ کرتے، چونکہ عائشہ انتخاب خدا تھی تو دفاع خدا نے کیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر کے صحابہ یہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، یہ انتخاب خدا ہے۔ اعتراض امی عائشہ پہ ہوا ہے، اعتراض امی عائشہ پہ ہوا، دفاع مصطفیٰ نے نہیں کیا، اس لیے کہ عائشہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، انتخاب خدا ہے۔ اعتراض صحابہ پہ ہوا تو اعتراض صحابہ پہ ہوا، دفاع خدا خود کرتا ہے، کیونکہ صحابہ انتخاب خدا ہیں۔ توجہ رکھنا،
میں نے کہا قرآن کو کلام بھی کہتے ہیں، اس کو قرآن بھی کہتے ہیں، اس کو کتاب بھی کہتے ہیں۔ میں ان کی بات کرنے لگا ہوں جو خود کو مسلمان کہتے ہوئے اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اللہ نے تکلم کیا، لوح محفوظ میں قرآن ہے، اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوا، آپ نے قرآن پڑھا، اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ ہمارے پیغمبر نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے لکھ کے ہمیں دیا، اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کم کر دیا، کبھی کہتے ہیں بڑھا دیا۔ تو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کلام اللہ پہ نہیں کیا، اعتراض قرآن پہ نہیں کیا، اعتراض کتاب اللہ پہ کیا ہے۔ تو اعتراض صحابہ پہ ہونا تھا جو پیغمبر نے لکھوایا اور وہ کتاب بنی ہے۔ میں اس لیے بات کہنے لگا ہوں، ذرا قرآن کریم کا آغاز دیکھنا۔ قرآن 114 سورتوں کا نام ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو خلاصہ کہتے ہیں، 113 کو اسی خلاصہ کی تفسیر کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی جمال ہے، اسی تشریح کا نام پورا قرآن 113 سورتیں ہیں۔ جب خدا نے الف لام میم سے قرآن کریم کی جمال کو کھولا ہے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اردو زبان میں 2 لفظ ہیں، ہم کہتے ہیں یہ، قرآن میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں ھذا، ہم اردو میں کہتے ہیں وہ، عربی میں کہتے ہیں ذالکا، اسے کہتے ہیں ھذا، اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، اور ذالکا اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے۔ اگر چیز موجود اور سامنے ہو تو ھذا کہتے ہیں، اگر دور اور غائب ہو تو ذالکا کہتے ہیں۔ یہ قرآن سامنے تھا، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جب قرآن سامنے ہے تو ذالکا نہیں کہنا چاہیے، ھذا الکتاب کہنا چاہیے، لیکن پھر ذالکا کیوں فرمایا ہے؟ اس کی وجہ اصحاب پیغمبر نے لکھنا تھا تو الکتاب بننا تھا۔ جب یہ قرآن تکلم کیا، یہ کلام اللہ تھا، جب پیغمبر نے پڑھا تب یہ قرآن تھا، جب ابو بکر نے لکھا پھر الکتاب ہے، عمر نے لکھا الکتاب ہے، عثمان نے لکھا الکتاب ہے، علی نے لکھا الکتاب ہے، معاویہ نے لکھا الکتاب ہے، عبداللہ بن رواحہ نے لکھا الکتاب ہے، عبداللہ بن ابی سرا نے لکھا کتاب ہے، عامر بن زہیرہ نے لکھا یہ کتاب ہے، ثابت نے لکھا یہ کتاب ہے، زید بن ثابت نے لکھا الکتاب ہے۔ تو خدا نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس طرح خدا تکلم کرے، کلام بھی لا ریب فیہ ہے، میرا محمد پڑھے، ہر قرآن کی لا ریب فیہ ہے۔ جو بعد میں معاویہ لکھے گا الکتاب بنے گی، وہ بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے۔ پیغمبر کے صحابہ انتخاب خدا ہیں، اعتراض ان پہ آنا تھا، جفا خدا نے خود کیا، جفا خدا نے خود کیا۔ نبوت انتخاب خدا ہے، صحابیت انتخاب خدا ہے۔ توجہ رکھنا، میں اگلی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم پیغمبر کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اس لیے ہم خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ہم خود کو حنفی بھی کہتے ہیں۔ لوگوں کا قلعہ ہے، تم خود کو مسلمان کہتے ہو، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہو، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تم خود کو حنفی کہتے ہو، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا اس لیے کہتے ہیں، ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھا ہے، تم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے یا پڑھا تو سمجھا نہیں ہے۔ قرآن کریم آپ بتائیے سورۃ النساء، اللہ اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تم اللہ کی بات مانو، تم رسول کی بات مانو، اولی الامر کی بات مانو۔ اللہ کی بات کو قرآن کہتے ہیں، رسول کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ اولی الامر سے مراد فقہا ہے، میں بھی حوالے نہیں دے رہا، اولی الامر سے مراد
بعد فقہا ہیں، فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ اللہ کی بات کا نام قرآن ہے، پیغمبر کی بات کا نام حدیث ہے، فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ جس آیت میں اللہ کی بات ماننے کا حکم ہے، جس بات میں نبی کی بات ماننے کا حکم ہے، اسی آیت میں فقہا کی بات ماننے کا حکم ہے۔ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں تو قرآن ہے، حدیث مانتے ہیں تو قرآن ہے، ہم فقہ کو مانتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں فقہ تو بات کی بات ہے، نبی نے اعلان فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، جو میں لے کے جا رہا ہوں تو اس کو مان لے گا، یہ سنت ہے، اس میں جو اضافہ ہے وہ بدعت ہے۔ فقہ تو بات میں بنی ہے، فقہ تو بیت کی پیداوار ہے۔ میں نے کہا نہیں جھوٹ مت بولو میرے ڈھاکہ کے مسلمانوں ہندیوں، اگر وہ تم سے پوچھے حدیث کس وقت کی ہے، آپ نے کہنا جب سے قرآن ہے تب سے ہے۔ فقہ کس وقت کی ہے، کہنا جب سے حدیث ہے تب سے ہے۔ لوگ کہیں گے بھئی جب سے حدیث تب سے فقہ، بتاؤ فقہ تنظیم کس نے بنائی ہے؟ ہم نے کہا ابو حنیفہ نے بنائی ہے۔ کہتے ہیں ابو حنیفہ تو بادشاہ ہے، تو جب ابو حنیفہ بادشاہ ہے تو اس کی فقہ پہلے کیسے ہے؟ میں بات سمجھانے لگوں۔ ہم جس مدرسے میں بیٹھے ہیں، میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، بھئی ہم کہتے ہیں جامعہ عربیہ، میرا سوال یہ ہے یہ جامعہ عربیہ کو بنے کتنے سال ہوئے ہیں؟ مدرسہ عربیہ کو بنے، توجہ ہم نے کون سا پیسے دینے ہیں؟ میں تو مثال دے کر سمجھانے لگوں، میں نے کچھ 70,000 کا بجٹ آپ کو دینا ہے، میں تو مسئلہ سمجھانے لگوں۔ بھائی جامعہ عربیہ کو بنے 70 سال ہو گئے ہیں، جامعہ عربیہ کے نیچے پانی ہے، ہم اس پانی سے وضو کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے جس وضو سے آپ نے پانی کیا یہ وضو کب سے ہے، ہم کہیں گے جب سے زمین ہے۔ جب سے بولیے، جب سے زمین ہے۔ بھئی یہ پانی نکلا کب ہے؟ جب یہ جامعہ عربیہ بنا ہے۔ پانی پہلے سے تھا، نکلا تب ہے جب جامعہ عربیہ بنا ہے۔ فقہ تب سے ہے جب سے قرآن ہے، فقہ تب سے ہے جب سے حدیث ہے، نکلی تب ہے جب ابو حنیفہ آیا ہے، نکلی تب ہے جب ابو حنیفہ۔ میں جذبات میں بات نہیں کہتا، میں بات دلیل سے کہتا ہوں۔ اٹھاؤ شامیہ، امام ابو حنیفہ کی صفت ہے سراج هذه الامہ، سراج هذه الامہ۔ ابو حنیفہ چراغ ہے۔ چراغ کا کام کیا ہے؟ چراغ کا کام کیا ہے؟ آپ رات کو اٹھے ہیں، تہجد پڑھے ہیں، قرآن پڑھنے لگے، نہیں پڑھ سکے کیونکہ چراغ جلا نہیں ہے، الفاظ نظر نہیں آ رہے۔ چراغ جلا، آپ نے قرآن پڑھا، الفاظ نظر آنا شروع ہو گئے۔ جب یہ چراغ نہیں، الفاظ تھے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب چراغ جلا تو الفاظ نظر آئے ہیں۔ چراغ الفاظ کو بناتا نہیں ہے، چراغ الفاظ کو دکھاتا ہے۔ ابو حنیفہ امت کا چراغ ہے۔ ابو حنیفہ نے مسئلے بنائے نہیں ہیں، یہ چراغ جلا ہے تو مسئلے دکھائے ہیں۔ یہ چراغ جلا ہے تو مسئلے دکھائے ہیں۔ میں اور آگے چلتا ہوں۔ آپ نے نور الانوار پڑھی ہوگی، آپ نے حسامی پڑھی ہوگی، آپ نے توضیح پڑھی ہوگی، آپ نے اصول فقہ کو پڑھا ہوگا۔ اصول فقہ میں اصول بیان کیا ہے۔ ہمارے ادلہ 4 ہیں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس شرعی۔ لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ ایک دلیل قرآن ہے جسے نص کہتے ہیں، ایک دلیل حدیث ہے جسے نص کہتے ہیں، ایک حدیث قیاس ہے، قیاس کا نام نص نہیں ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ نص کو دیکھیں گے، قیاس کو دیکھیں گے، دونوں میں فرق ہے۔ قیاس نص دلیل ہے، دلیل مثبت ہے،
حدیث دلیل ہے، دلیل مثبت ہے، اور قیاس دلیل ہے، دلیل مظہر ہے۔ آپ نے قیاس کے بارے میں پڑھا، القیاس مظہر لا مثبت، قیاس مسئلے کو ثابت نہیں کرتا، قیاس مسئلے کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن نص ہے جو مثبت ہے، یہ مسئلے کو ثابت کرتا ہے۔ حدیث نص ہے، یہ مثبت ہے، مسئلے کو ثابت کرتی ہے۔ قیاس مظہر ہے، یہ مسئلے کو ثابت نہیں کرتا، یہ مسئلے کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے اللہ قرآن والے ہیں، میرے محمد یہ حدیث والے ہیں، میرا ابو حنیفہ یہ قیاس والا ہے۔ نص والے کو شارع عین، شارع عین، شارعن کہتے ہیں، قیاس والے کو شارع شارحن کہتے ہیں۔ تو نص شرع کا نام ہے، قیاس شرع کا نام نہیں ہے، یہ شرحن کا نام ہے۔ میرے پیغمبر یہ نص والے شارع وہ مسئلے کو ثابت کرتے ہیں، ابو حنیفہ قیاس والا شارع یہ مجھر ہے، یہ مسئلے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب سے قرآن ہے فقہ تب سے ہے، جب سے حدیث ہے فقہ تب سے ہے، لیکن ظاہر اس وقت ہوئی ہے جب قیاس والا آیا ہے۔ نص نے ثابت کرنا تھا، قیاس نے ظاہر کرنا تھا۔ میرے محمد نے مسائل کو ثابت کیا ہے، ابو حنیفہ نے مسائل کو ظاہر کیا ہے۔ قیاس فقہ حنفی کو بدعت کہنے والوں، ایک کاش تمہارے پاس عقل ہوتی، تمہارے پاس دلیل ہوتی، تم نے قرآن پڑھا ہوتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، بات اللہ کی مانو، قرآن ہے، واطیعوا الرسول، بات محمد کی مانو جو حدیث ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم، بات فقہا کی مانو جو فقہ ہے۔ جس آیت میں قرآن کے ماننے کا حکم ہے، جس آیت میں حدیث میں ماننے کا حکم ہے، اسی آیت میں فقہ کے ماننے کا حکم ہے۔ میں آخری بات کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے وہ اشارہ سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کہا نہ مانو، تمہیں حکم ہی نہیں ہے، حکم آمنو کو ہے۔ نہیں سمجھے؟ کوئی نہیں سمجھے؟ حکم کیوں کو ہے؟ آمنو کو ہے۔ لوگ محرم کو پیٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں مت پیٹو، قرآن کہتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم نے کہا نہ مانو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ حکم آمنو کو ہے، یہ حکم۔ میں دلائل سے بات کرتا ہوں، جذبات میں بات نہیں کرتا۔ ممکن ہے اہل علم کو میری بات پہ خدشہ ہو، یہ ممکن ہے کہ فقہ کو کیا کہہ رہے ہیں، بات یاد رکھ لیں۔ ایک ہے قرآن کریم، ایک ہے حدیث رسول مطلق، ایک ہے الفقہ المطلق۔ حدیث مطلق کے انکار کا حکم اور ہے، خاص حدیث کے انکار کا حکم اور ہے۔ الفقہ المطلق کے حکم اور ہے، فقہ خاص کا حکم اور ہے۔ فقہ مطلق کا معنی الگ ہے اور فقہ خاص کا معنی الگ ہے۔ میں تو لمبی بات نہیں کر رہا، میں تو خلاصے پیش کر رہا ہوں، اس لیے اس فقہ کو معمولی نہ سمجھا کرو، فقہ کو معمولی نہ سمجھو۔ ہمارا یہ کھلا چیلنج ہے، عقیدہ دیوبند کا ہو، قرآن کے خلاف ہو، میں نہیں مانتا۔ عقیدہ فقہ حنفی کا ہو، قرآن کے خلاف ہو، میں نہیں مانتا۔ مسئلہ فقہ حنفی کا ہو، حدیث کے خلاف ہو، میں نہیں مانتا۔ ہاں میں جملہ کہا کرتا ہوں، کوئی مسئلہ، کوئی عقیدہ ہمارا قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی قرآن حدیث کے خلاف نظر آتا ہے، جب عقیدہ اور مسئلہ ہمارا قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو، خلاف نظر آئے، اہل نظر سے نظر کا علاج کراؤ۔ جو بند والے عقیدے کی درسگاہ بھی رکھتے ہیں، نظر کے علاج کی خانقاہ بھی رکھتے ہیں۔ نظر کا علاج کراؤ، نظر کا علاج کراؤ۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم، حدیث پاک اور فقہ ان سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔